بھائیوں، میری بہنوں، میری بچیوں، اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کیا جائے اتنا کم ہے۔ رب کریم نے بڑے کرم سے اپنے فضل اپنا میرا اور آپ کا دودھ ہمیں عطا فرمایا۔ کتنی خوش بختی کی بات ہے کہ رب جس کا عاشق ہو اور رب جس سے پیار کرتا ہو، رب جس کو اپنا محبوب جانتا ہو، رب جس سے پیار کرے، وہ رب ہمیں عطا فرما دے۔ اب آپ وقار 1,00,000 کم پہ 24,000 انبیاء کرام آئے اور سب نے یہ دعا مانگی، یا اللہ ہمیں آخری نبی کا امتی بنا دے۔ اب آپ وقار ہم کتنے خوش بخت ہیں کہ رب کریم نے ہمیں اپنے محبوب کا امتی بنایا، اور اس کا بنانے کے بعد اپنے پیارے محبوب کو ہمارے درمیان میں مبعوث فرمایا۔ یہ بڑی بات ہے کہ کوئی اپنا محبوب کسی کو عطا کر دے۔ آج ہم اپنے کسی دوست کو، غیر دوست کو، کسی چاہنے والے کو کسی دوسرے کے ساتھ دیکھنا پسند نہیں کرتے۔ یہ رب کتنا کریم ہے، اس نے اپنی ساری کائنات کو بنا کر محبوب کے لیے بنایا، اور ساری کائنات اپنے محبوب کے واسطے سجا کر پیش فرما دی۔ اللہ تعالیٰ جہاں رب العالمین ہے، وہاں اپنا محبوب رحمت للعالمین مجھے اور آپ کو عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک چیز کا احسان جتایا، ہر ایک چیز عطا کر احسان نہیں جتایا۔ ہمیں اولاد جیسی نعمت دی، احسان نہیں جتایا۔ ہمیں بال بچے دیے، ہمیں گھر دیا، ہر ایک چیز نعمت دی۔ اللہ نے آنکھیں عطا کی، اللہ نے دل عطا کیا، اللہ نے جسم عطا کیا، اللہ نے دبدبہ عطا کیا، اللہ نے رتبہ عطا کیا۔ اللہ تعالیٰ کی کوئی ایک نعمت جس کا ہم شکر ادا کر سکیں ناممکن ہے۔ رب فرماتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم میری کون سی نعمت کو جھٹلائے گا۔ صرف انسان کو نہیں کہا، انسان کے ساتھ جنوں کو بھی مخاطب کہہ کر رب کریم نے یہ فرما دیا کہ اے جن و انس، تم میری کون سی نعمت کو جھٹلائے گا۔ اس رب نے محبوب کو اپنا کلام عطا فرمایا، اپنا قرآن عطا فرمایا، اور اس قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الرحمن علم القرآن خلق الانسان، انسان کو پیدا کر کے میرے اور آپ کے نبی کو پیدا فرما کر، اور اللہ یہ حکم فرماتا ہے کہ اے مومنو، میں نے اپنا محبوب تمہیں عطا کیا ہے، تم اس کا احسان مانو۔ اور اس سورہ علم نشرہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے میرے محبوب، میں نے تیرا ذکر بلند کر دیا، اور میرے اور آپ کے نبی کو ان آتیناک الکوثر فصلی لربک وانحر، اور میرے نبی کو وہ کوثر عطا فرما دی، اور اس کو یہ حکم عطا کیا اے محبوب نماز پڑھ اور قربانی کر، تیرا دشمن بے نام و نشان رہے گا۔ احباب، کتنے آئے کتنے چلے گئے، کتنے آئے کتنے چلے گئے۔ اگر ہم اپنی قبر کی حالت کو دیکھیں، ہماری قبر جو ہے وہ 6 اطراف سے بند ہوتی ہے۔ اگر تھوڑی سی دیر اس
کمرے کی لائٹ چلی جائے گرمی سے برا حال ہو جائے گا، اور آپ قبر کے اندر کسی نے نہیں آپ کی مدد فرمانی۔ قبر جو ہے وہ ایک چاروں طرف نہیں، سر کی چھت اور آپ کا تحت و سرا بھی بند ہے، ہزاروں من مٹی آپ کے نیچے پڑی ہے، ٹنوں کے حساب سے مٹی نیچے پڑی ہے، آپ کے دائیں طرف مٹی ٹنوں کے حساب سے ہے، بائیں طرف بھی مٹی ٹنوں کے حساب سے ہے، مشرق کی طرف بھی ٹنوں کے حساب سے ہے، مغرب کی طرف بھی ٹنوں کے حساب سے ہے، اور پھر جب بندہ دفنا کے آ جاتا ہے پھر منوں کے حساب سے مٹی اوپر ڈال کے آ جاتا ہے۔ اب آپ قبر جو ہے وہ اللہ کے رسول نے پناہ مانگی قبر سے، قبر کی سختی سے پناہ مانگی، لیکن احباب کی محمد سے وفات ہونے تو ہم دے رہے ہیں۔ احباب محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہے۔ احباب محمد سے پیار کرنے والے لوگ جب اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں اور ان کے نام و نشان اسی طرح قائم رہتے ہیں جس طرح انہوں نے اپنی زندگی میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا حق ادا فرمایا۔ حضور داتا گنج سرکار رحمت اللہ علیہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، دعا کرے اللہ ہمیں بھی زیارت نصیب فرمائے، اللہ ہمیں اپنے حبیب کا دیدار نصیب فرمائے۔ حضور داتا گنج سرکار آج کم و بیش 1000 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے، 981واں عرس یہ پچھلے ہفتے منایا گیا۔ حضور داتا گنج سرکار کو قربان جائیں، آپ دیکھیں ان کی یہ محمد کا غلام لاہور پاکستان لاہور میں داتا کی نگری میں آرام فرما ہے، اور صبح و شام 24 گھنٹے لوگوں کا تانتا بندھا ہوا ہے، جو بھی آتا ہے درود و سلام کا نذرانہ لے کے آتا ہے، جو آتا ہے تلاوتیں لے کے آتا ہے، جو آتا ہے لنگر لے کے آتا ہے، جو آتا ہے پتہ نہیں کیا کچھ روحانی اور جسمانی وہاں لنگر بانٹا جا رہا ہے۔ اور دنیا میں دیکھنا ہو، ابھی آپ دیکھیں ان کی قبر کے اوپر کیا مناظر ہے۔ اب آپ ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں آپ کے عرس مبارک پر لوگ تشریف لاتے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ میرے نبی کے ساتھ محبت۔ آپ نے جب خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت فرمائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے داتا صاحب نے نصیحت پوچھی، یا رسول اللہ مجھے نصیحت فرمائیں۔ تو میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے حواس پہ قابو۔ احباب ہم میلاد ضرور مناتے ہیں، ہم لنگر کی دیگیں ضرور مناتے ہیں، اپنے نبی کی خوشیاں ضرور مناتے ہیں، لیکن نبی کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں۔ میرے اور نبی نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، ہم نماز نہیں پڑھتے۔ میرے اور نبی نے فرمایا 2 ٹانگوں اور 2 ہونٹوں کے درمیان جو بندہ حفاظت کا ذمہ لے لے، مجھ محمد سے جنت کی بشارت لے لے۔ ہم نے اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنا چھوڑ دی، ہم نے اپنی آنکھوں کی حفاظت کرنا چھوڑ دی، ہم نے کانوں کی حفاظت کرنا چھوڑ دی، اپنے ہاتھوں کی حفاظت کرنا چھوڑ دی، اپنے پاؤں کی حفاظت کرنا بھی چھوڑ دی۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نے فرمایا جو بندہ اپنے ہاتھ سے، وہ مسلمان ہی نہیں ہے جس کے ہاتھ اور منہ سے کسی مسلمان کو تکلیف ہو۔ آواز کانوں سے ہم کتنیاں برائیں، آواز کا مطلب یعنی کہ آنکھیں
سے دیکھنے کی حس کو ایک دیکھنا ہے، کانوں سے سننا ہے، زبان سے چکھنا ہے۔ احباب، اسی طرح پورے جسم میں کوئی حرارت یا کمی پیشی ہوتی ہے، یہ حواس ہے کہ جو اپنے حواس پہ قابو رکھے۔ احباب، اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی خوشیاں منانے کے لیے اپنی دل کی خوشی کو پال کرے۔ آپ جہاں نبی کی خوشی مناتے ہیں، خوشی یہ ہے کہ اپنے دل کو صاف کر لیں، اپنے دل کو رب کی یاد سے منور کر لیں، اپنی آنکھوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ان کی آنکھیں ٹھنڈی کب ہوتی ہیں؟ جب بندہ نماز پڑھتا ہے۔ اب آپ میرے نبی کو اللہ نے ہمیں عطا فرمایا، ہمارے اندر مبعوث فرمایا، اس کا کرم دیکھیں۔ جو بندہ پہلی امتوں میں سونے چاندی کا خواہش مند ہوتا، اللہ اسے چوہا بنا دیتا۔ جو ماں باپ کی بے ادبی کرتا، اللہ اس کو سور بنا دیتا۔ جو ماں باپ کی حق تلفی کرتا، کسی کو بندر، کسی کو ریچھ، کسی کو کچھ، کسی کو کچھ، یہ جتنے جانور آپ دیکھتے ہیں، یہ اس کا نتیجہ ہے ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے، کہ کوئی چوہا ہے، کوئی سانپ ہے، کوئی ریچھ ہے، کوئی بندر ہے، کوئی کچھ ہے، کوئی کچھ ہے، لیکن میرے نبی سے کتنا پیار آج، میرے نبی سے پیار کتنا درد کو کہ اس کی رحمت کی وجہ سے ہم جتنا مرضی گناہ گاری کر لیں لیکن ہماری شکل نہیں چینج۔ میرے اللہ نے فرمایا میرے نبی کے چرچے کرو، میرے نبی جیسے اٹھے ویسے اٹھو، میرے نبی جیسے بیٹھے ویسے بیٹھو۔ ہم نے اپنے آپ کو گندی نالی کا کیڑا سمجھ لیا۔ اللہ نے اپنے حبیب کا امتی کوئی گندی نالی کا کیڑا نہیں ہے۔ ہر ایک بندہ اگر اپنی اہمیت سمجھ لے، میں کچھ نہ کچھ کر سکتا ہوں، کوئی چیز نکمی نہیں زمانے میں، کوئی برا نہیں قدرت کے کارخانے میں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو کچھ نہ کچھ عطا فرمایا ہے۔ احباب، میں کیا کر سکتا ہوں؟ آج پاکستان کی جو حالت ہے، اس میں صرف کسی ایک مکتب فکر کا، کسی ایک بندے کا قصور نہیں ہے، ہم سب گناہ گار ہیں۔ ہم اپنے اندر جھانکی ڈالیں، ہم نے اپنے ملک کے لیے کیا کیا؟ ہم نے آج 6 ستمبر بھی ہے، اچھا یوم دفاع پاکستان بھی منایا جا رہا ہے، کیا ہم نے پاکستان کو مضبوط کرنے کے لیے کوئی کام کیا؟ کیا ہم نے جھوٹ بولنا چھوڑا؟ کیا ہم نے رشوت لینا چھوڑی؟ کیا ہم نے کسی کو دھوکہ دینا چھوڑا؟ ہم سب اس ملک کی، اس قوم کی اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے گناہ گار ہیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک صحابی کہ یا رسول اللہ اتنے گناہ ہیں، مجھے صرف ایک گناہ چھوڑنے کا حکم عطا فرمائیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے صحابی سن کو جھوٹ بولنا چھوڑ دو۔ احباب، ہم صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر رات تک، رات سے لے جاتے ہیں اور کبھی کسی کو دھوکہ، کبھی کسی کو دھوکہ۔ ایک بیماری جس صرف ایک جھوٹ بولنا چھوڑ دیں تو آپ سمجھیں اللہ تعالیٰ سے آپ نے جنت کو خرید لیا۔ اگر آپ کی وجہ سے کوئی بے نمازی بن جاتا ہے، سمجھے اللہ سے آپ نے جنت کو خرید لیا۔ آپ کی وجہ سے کوئی بد عقیدت مند بن جاتا ہے، سمجھے اللہ سے آپ نے جنت کو خرید لیا۔ کوئی شرابی آپ کی وجہ سے شراب پینا ہٹ جاتا ہے، سمجھے اللہ تعالیٰ سے آپ نے جنت کو خرید لیا۔ کوئی زناکار آپ کی وجہ سے زناکاری سے بچ جاتا ہے، سمجھے اللہ سے آپ نے جنت کو خرید لیا۔ کوئی عاشق فضول، عاشق رسول بن جاتا ہے، سمجھے اللہ سے آپ نے جنت کو خرید لیا۔ اے میرے پیارے بھائیوں، دوستوں، احباب، جمعے کا وقت ہوا چاہتا ہے، وقت مختصر ہے اور ٹائم ختم ہو گیا ہے۔
میری یہ التجا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد و حساب پیار کریں۔ دنیا میں میرے رب کے پاس جب حبیب تشریف لے گئے معراج کے اوپر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رب نے پوچھا مانگ کیا مانگتا ہے، اور کہتا ہے یا امتی یا امتی۔ حبیب کیا چاہتا ہے؟ حبیب میری امت کو بخش دے یا اللہ۔ آپ نے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، پھر مسجد اقصیٰ تک سدرۃ المنتہا تک، اور سدرۃ المنتہا سے آگے تک، اور نہ ادھر دیکھا نہ ادھر دیکھا، رب کی بارگاہ میں پہنچ کے میرا امتی میرا امتی میرا امتی میرا امتی میرا امتی، ربا میرے امتی کو بخش دے، میری امت گناہگار ہے۔ میرے اور آپ کے نبی نے اللہ سے میری اور آپ کی بخشش مانگی۔ احباب، بخشش ملتی اس کو ہے جو تھوڑا سا درد رکھتا ہے۔ احباب، ماں بھی بچے کو دودھ نہیں پلاتی، کبھی جب بچہ روئے نا ماں دودھ نہیں پلاتی، اس لیے رب کے حبیب سے بخشش مانگو، رو اپنے حبیب کی محبت مانگو۔ یہ تو محبت عام چیز نہیں ہے، رب کی بارگاہ میں گڑ گڑاؤ، یا اللہ ہمیں محبوب عطا فرمایا، ہمیں شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اب آپ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کلمات میں نے ادا کیے مجھے خود اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو آپ نے سنے آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ یہ کل ہفتہ نہیں، آنے والا ہفتہ 14 سپتمبر بروز ہفتہ بعد نماز عشاء اسی اللہ گراؤنڈ میں بڑا رخ میں نے ابھی آپ کو بتایا یا رسول اللہ مجھے تو میں غریب ہوں پر دل تو امیر ہے، مہنگائی بہت ہے، ہر طرف بندہ کھانے کے لیے ترس رہا ہے کہ بجلی کے بل نہیں بھر سکتا، تو بھی کوئی وجہ، لیکن ہم نے اپنے نبی کی خوشی منانی اور گج بج کے بجائے میرے محبوب کی نعمت کا شکر ادا کرنا ہے ہم نے۔ اور احباب، آپ جس چیز کو پتا ہے نا، میں آپ سے کچھ چندہ وغیرہ نہیں لیتا، میں آپ سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں میرے ساتھ مل کے نبی کے میلاد کے لیے لوگوں کو دعوت دیں۔ دیکھیں کس طرح عشق کے مستوانے روحانی وجدانی محفل کے اندر رب کے حبیب سے ملاقات آتے ہیں۔ میں بڑی چاہ سے نبی کی محفل سجاتا ہوں، ہر سال حبیب کرم فرماتے ہیں، وہ آتے ہیں سرکار آتے ہیں جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، روح آتی ہے، اور ایسے لمحے میں بڑی وہ جو لمحے ہوتے ہیں نا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آمد کے لمحے ہیں اس میں محسوس ہوتا ہے کہ خوشبو پھیل جاتی ہے، ہر طرف معطر ہو جاتی ہے۔ اور خواجہ غلام فرید آپ ماہی تے پورا بدیناوے کہ محبوب کو دعوت روزہ رسول پہ جا کے دعوت دی کہ محبوب آئیں میرے گھر پہ، تو اے فرید اگر میں تیرے در پہ آؤں تو مجھے کیا دے گا؟ کہتا ہے یا رسول اللہ مجھے تے غریب ہاں دل تعمیر ہے، جو کچھ بھی دیساں رجا کے، یا رسول اللہ ایک دفعہ تشریف لائیں، میرے پاس جو کچھ ہے نا میں نے آپ کو عطا کیا، میرا نبی آپ سے کیا مانگا، مجھ سے کیا مانگا؟ وہ تو دینے والا ہے، وہ تو عطا کرنے والا ہے، اور اتنے خزانے کل کائنات کے خزانے اس کے صدقے سے بڑھ رہے ہیں صبح و شام۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے حبیب کے چرچے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھیے گا یہ کل والا ہفتہ نا، آنے والے ہفتے میں انشاءاللہ عظیم و شان جشن میلاد مصطفیٰ روحانی و جدانی محفل، مختصر محفل ہوتی ہے، بڑی لمبی محفل نہیں ہوتی، 12-11 بجے تک محفل ختم ہو جاتی ہے۔ انشاءاللہ ہزاروں کا اجتماع ہوتا ہے، آپ نے خود دیکھا ہے، یہ 20 سال ہو گئے۔ انشاءاللہ میں چاہتا ہوں یہ میلاد پچھلے سالوں سے بھی بڑھ کے میلاد ہو اور آقا خوش ہو جائیں، آقا ہمیں اپنے بخشش کے پروانے عطا فرمائیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ آپ احباب سنتے ادا کریں۔